السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نے نظم فاطمہ بنت عبداللہ اس کے مشقی سوالات کرنے ہیں۔ برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے؟ برسے ہوئے بادل سے مراد بے عمل امت مسلمہ ہے جس کا جذبہ عمل برسے ہوئے بادلوں کی طرح سرد پڑ چکا ہے۔ شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں محرومہ کو کیسے خراج تحسین پیش کیا ہے؟ بہترین انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ اے فاطمہ، تو امت مسلمہ کی آبرو اور عزت ہے، تیرا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے اس کا ذرہ ذرہ معصوم ہے۔ فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا ہے؟ فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کے جذبہ جہاد کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر دوبارہ جہاد کا وہ جذبہ پیدا ہوا ہے۔ جس طرح ایک راکھ کا ڈھیر ہو تو اس میں ہلکی سی چنگاری بھی پڑ جائے تو وہ سارے کا سارا جو راکھ کا ڈھیر ہے دوبارہ پھر گرم ہو جاتا ہے، تو اس طرح یہ فاطمہ نے اپنے اندر جذبہ جہاد کو پیدا کیا اور مسلمانوں کو درس دیا ہے کہ وہ بھی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جہاد کریں، آگے بڑھیں۔ نظم میں تازہ انجم کے ظہور کا مفہوم واضح کریں۔ تازہ انجم کے ظہور سے مراد آسمان کی وسعت میں نئے ستارے طلوع ہونے کو ہیں، جو اپنی ذو فشانی سے ہر سو رنگ و نور کی کرنیں پھیلائیں گے، مگر انسانی آنکھ انہیں دیکھنے سے قاصر ہے۔ اس سے علامہ اقبال نے ایک دفعہ پھر امت مسلمہ کو عروج کی خوشخبری سنائی ہے اور پر امیدی کا درس دیا ہے۔ آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے؟ آنکھ کی شبنم افشانی سے مراد آنکھ کا آنسو بہانا، اور یہاں آنکھ کا آنسو بہانے سے مراد ہے کہ آنکھ کا فاطمہ کے غم میں آنسو بہانا۔ آگے اس کے MCQs ہیں، وہ ذرا دیکھ لیجئے گا۔ نظم فاطمہ بنت عبداللہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ علامہ اقبال کی۔ یہ نظم کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ بانگ درا سے۔ بوقت شہادت فاطمہ کس فرض کی ادائیگی میں مصروف تھی؟ پانی پلانے میں۔ شاعر نے فاطمہ کو کہا ہے صحرائی حور۔ اپنی خاکستر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اپنی خاکستر سے مراد ہے امت مسلمہ۔